مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام آنسرنگ یور نیبر میں، جس کا مقصد ہے کہ آپ کو ان تمام بائبل کی ڈاکٹرینز سے متعارف کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اعتراضات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں جو غیر مسیحی ہمارے مسیحی عقائد کے بارے میں کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے الوہیت مسیح، یعنی کیا یسوع مسیح خدا ہے۔ آج کے پروگرام میں اپنے گیسٹ اسپیکر بھائی میتھیو سلیمان کو ویلکم کرتا ہوں۔ بھائی آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا تاکہ آپ ہمارے سننے والے ناظرین کو وہ بائبل کی سچائیاں بتا سکیں جن سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور وہ مسیح کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔ اور بھائی میتھیو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوہیت مسیح، جی، یعنی کہ کیا یسوع مسیح خدا ہے، یعنی مسیح کی الوہیت۔ مسیح کی الوہیت۔ جی تو ناظرین، آج جو میں نے جیسا پہلے بتایا کہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ مسیحی کیوں یسوع کو خدا مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ جس میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ بائبل کے مختلف حوالہ جات کو کوٹ کر کے جو غیر مسیحی ہیں وہ مسیح کی الوہیت پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ہم ان کو کوٹ کریں گے اور اپنے گیسٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان اعتراضات کے جوابات دیں تاکہ ہمارے ناظرین ان جوابات سے واقف ہوں، اور جب ان سے وہ سوالات کیے جائیں تو وہ ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی بھائی میتھیو، ہمارے پاس کون سی ایسے دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں آج پھر سے ایک بار سلام پیش کرتا ہوں، اور بھائی سیموئل بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں۔ اور یقیناً مسیح کی الوہیت جو ہے یہ ایک بہت خاص موضوع ہے۔ دراصل جو مسیحی ڈاکٹرنز ہیں یا مسیحی تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات، ایسی تعلیمات جن کی وجہ سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں، ان میں سے یہ ایک اہم ترین ڈاکٹرن ہے مسیح کی الوہیت، اور ضروری ہے کہ اس کو زیر بحث لایا جائے، اس پر ایک مفصل گفتگو کی جائے اور دیکھا جائے کہ بائبل مقدس میں سے کیا ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں یا کیا ایسی باتیں ہیں، کیا ایسے اثبات یا شواہد ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر یا اس بات پر ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ تو ہم ان باتوں میں سے جو ہے چند ایک کو دیکھیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جن کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہمارا مخصوص وقت ہے اس مخصوص وقت میں جتنے دلائل کو ہم سامنے لا سکتے ہیں ضرور لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں جو ہے موقف پیش کروں میں پہلے کہ یسوع مسیح کیوں خدا ہم ان کو مانتے ہیں، بائبل کے مطابق کس طرح سے وہ خدا ہے، یا سوالات کے جوابات ایڈریس کرنے ہیں اس میں کس طرح سے ہم نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے اس کو پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلے بتائیں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے، بائبلی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان اعتراضات پہ جائیں گے جو غیر اقوام کی طرف سے الوہیت مسیح کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دیکھیے، خدا یسوع مسیح کی الوہیت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارے پاس کئی دلائل ہیں جو ان کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں بائبل مقدس کی، بہت سارے حقائق ہیں جن کو جب پیش کیا جاتا ہے یا جن کو جب پڑھا جاتا ہے تو سوائے اس کے اور کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچتے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامے کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ ان کے خدا ہونے کو ثابت کرتی ہیں، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یسوع مسیح الہ ہیں، یسوع مسیح جو ہے وہ ڈیوائن ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یسوع مسیح کا جو ذکر ہے وہ ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے، پرانا عہد نامہ کیسے یسوع مسیح کو ڈیوائن پیش کرتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ کا سوال دراصل آپ کے سوال کی وجہ سے آپ کے سوال نے مجھے الاؤ کیا ہے، مجھے اجازت دی ہے اس بات کی کہ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 15ویں آیت پڑھیں تو خیر پیدائش کی کتاب 3 باب میں آپ کو آدم اور حوا کے گناہ کے بعد جب خدا نے ان کو سزائیں دیں، آدم کو، حوا کو اور سام کو، تو اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ خصوصی طور پر اگر آپ 15ویں آیت پڑھیں 3 باب کی، پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت، تو آپ کو وہاں پر یہ الفاظ ملیں گے۔ خدا کہتا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے
اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. یہ خدا نے سام سے کہا. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی نسل تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نہیں ہوتی نا, کیونکہ نسل جو چلتی ہے مرد سے چلتی ہے. جی, مطلب کہ فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں عورت کا بیٹا فلاں نہیں ہم کہتے یہاں پہ. لیکن شجرۂ نسب ہے, جو نسب نامے ہیں آپ بائبل میں دیکھ لیں, ان میں بھی مردوں سے آگے نسل کا ذکر ہے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ابراہیم کا نسب نامہ, داؤد کا نسب نامہ, تو مردوں کا ذکر ہے. ہاں جی. تو یہاں پہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں پہ عورت کی نسل سے لفظ کیوں یہ ٹرم یوز کی گئی؟ دراصل اس کے پیچھے بھی خدا کی حکمت تھی, اور اس حکمت کو خدا نے آگے آ کر عیاں بھی کیا مزید پیشن گوئیوں کے ذریعے. اب یہاں پر دراصل عورت کی نسل سے مراد یہ ہے کہ وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے اس کی پیدائش ہوگی, مطلب کہ بغیر کسی میل انٹرونشن کے ان کی پیدائش ہوگی. اچھا, ہمیں کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جو بات آپ کر رہے ہیں کہ میل انٹرونشن کے بغیر ان کی پیدائش ہوگی؟ اس لیے کیونکہ اس بات کا تذکرہ صرف یہیں پر نہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اس کو آگے بھی اس کا ذکر ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یسایہ 7واں باب, یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب, اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے. اب اگر آپ متی کی انجیل پہلا باب اس کی 18 سے 23 آیات پڑھیں تو ان کے مطابق جب مقدسہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو یوسف کو پتہ چلا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے, تو رول قدس کی قدرت سے لکھا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی, یعنی کہ ان کے ملاپ سے پہلے ہی, ابھی وہ ملے نہیں تھے, صرف منگنی ہوئی تھی, مقدسہ مریم حاملہ ہو گئی تھی. اب جب وہ حاملہ ہوئی ہیں تو یوسف کو اس بات کا پتہ چلا ہے, تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں, لیکن خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر اسے ایک بڑی خاص بات کہی, اور وہ بات کیا تھی؟ لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا, فرشتہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو, کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اب یہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا, اور کس, جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے, کس نبی کی معرفت کہا گیا تھا؟ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی تھی, جہاں پر لکھا ہے کہ عورت کی نسل, عورت کی نسل سے مراد خداوند یسوع مسیح ہیں, اور یہی عورت کی نسل آگے یسایہ 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے, 7ویں باب کی 14ویں آیت میں, کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. اور جب مقدسہ مریم حاملہ ہوئی تو فرشتے نے یہ کہا کہ دراصل جو نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی تھی یہ وہی بات پوری ہوئی ہے آج. اچھا بھائی میتھیو, پیشن گوئی تو پوری ہو گئی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے حوالے پیش کیے, لیکن یہاں پہ یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ یسوع مسیح خدا ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ ہم پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اسی صحیفے کی کا 9واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت اور پھر 6 اور 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر اسی نسل کے لیے جو یہ بیٹا پیدا ہونا تھا, اس کے لیے ایک اور بھی پیشن گوئی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. اب یسایہ نبی کا پیشن گوئی میں یہ کہنا کہ لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا, یہ بتاتا ہے کہ مسیح جس کے بارے میں پیشن گوئی ہے دراصل انسانی جسم لے کر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, جو عورت کی نسل سے جس نے آنا ہے وہ انسانی جسم لے کر پیدا ہوگا, لیکن اس کا نام اور اس کی صفات جو ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خدا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ مجسم خدا ہوگا. اس کی صفات اور اس کا نام جو ہے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مجسم خدا ہوگا. کیسے؟ لکھا ہوا ہے عجیب, مشیر, خدائے قادر. ٹھیک ہے, ابدیت کا باپ, ابدیت کا باپ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹرنیلٹی کا باپ, یعنی کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے. ٹھیک ہے, تو ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ.
اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. پھر اس کے بعد لکھا ہے وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. صرف انہی باتوں کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل خدائی صفات ہیں دراصل. اور لیکن جس طرح سے یہ جتنے سادہ الفاظ میں لکھی ہیں، اگر اس طرح سے بھی ان کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، تو پھر بھی ہمیں وہی سمجھ آتی ہے کہ یہ دراصل ایک الہی شخصیت کی بات ہو رہی ہے یہاں. صحیح. ان کا تولد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انسان ہوں گے، اور ان کے جو نام ہیں، ان کی جو صفات ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ مجسم خدا ہوں گے. دراصل انسانی جسم میں مجسم خدا ہوگا. اچھا بھائی میتھیو، یہاں پہ یہ جو عجیب مشیر خدائے قادر کا لفظ ہے، یہ محاورتاً بھی تو استعمال ہو سکتا ہے. کیا پتہ محاورہ ہو کوئی ایسا کہ وہ بات کو بڑھانے چڑھانے یا ایگزیجریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہو؟ نہیں، دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو یہ سایہ نبی کا صحیفہ جو ہے اسی میں سے پھر دیکھنا پڑے گا نا، کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ سایہ نبی کا اگلا ہی باب پڑھیں، یہ 9ویں باب میں سے ہم نے حوالہ پڑھا، اگر آپ 10واں باب اس کی 20 سے 21 آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ سایہ نبی یہوہ خدا کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہا ہے جو اس لڑکے جس نے تولد ہونا تھا اس کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچے رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا تکیہ نہ کریں گے بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے. اور بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائی قادر کی طرف پھرے گا. اچھا، یہاں پر خدائی قادر کے لیے جو یہوہ خدا کے لیے یہ سایہ نبی نے عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا وہ ہے الغبور. الغبور کا کیا مطلب ہے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں؟ الغبور کا مطلب ہے خدائی قادر. اب یہ لفظ جو ہے یہ سایہ نبی نے جب بھی استعمال کیا ہے تو یہوہ خدا کے لیے کیا ہے. اگر اس کے علاوہ اس نے کسی کے لیے استعمال کیا ہے تو اس لڑکے کے لیے کیا ہے جس نے کنواری سے پیدا ہونا تھا. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، الغبور. ہاں الغبور، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر الغبور. الغبور جو ہے یہ دراصل یہوہ کے لیے استعمال کیا یہ سایہ نبی نے جب بھی کیا، اور یہوہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے کیا تو مسیح کے لیے کیا. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو پیشن گوئی ہے مسیح کے بارے میں تھی، اور مسیح کو الغبور کہا گیا ہے، جس سے یہ سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ پیشن گوئی کے مطابق، اس پیشن گوئی کے مطابق خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہوہ خدا ہیں، مجسم خدا ہے وہ. کیا بھائی میتھیو اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی اور پیشن گوئی ملتی ہے پرانے عہد نامے میں جو یسوع مسیح کو ایز اے خدا پیش کرتی ہے؟ جی بالکل بھائی سیموئل، اس کے علاوہ بھی کئی پیشن گوئیاں ہیں، بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جن کو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں یا جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ متی کی انجیل 11واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو اس کے مطابق خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے بارے میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا جو، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سایہ نبی نے اس کی بابت لکھا ہے. ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سایہ نبی نے اس کی بابت لکھا ہے. اب یوحنا کی انجیل پہلا باب 19 سے 23 آیات پڑھیں تو وہاں پر جب یہودیوں نے اپنے وفد یوحنا کے پاس بھیجے اسے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کون ہو، تو اس وقت یوحنا نے کیا کہا اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں آیت نمبر 23 میں جیسا یہ سایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. یسوع مسیح نے کہا کہ یوحنا کی بابت یہ سایہ نبی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یوحنا نے خود بھی کہا کہ یہ سایہ نبی نے میرے بارے میں لکھا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ میں جیسا یہ سایہ نبی نے کہا بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں. اوکے، اچھا یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی. آگے اب دیکھیں کہ یہ جو پیشن گوئی ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پیشن گوئی کہاں پہ ہوئی اور وہاں پر بات دراصل کیا ہو رہی ہے. یہ پیشن گوئی دراصل پرانے عہد نامے میں 2 جگہ پر موجود ہے. ایک یہ سایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اس کی 3 آیت اور دوسرا ملاکی 3 باب اور 1 آیت. یہ سایہ نبی والے صحیفے میں جو حوالہ ہے، یہ سایہ نبی کے صحیفے میں جو 40واں باب 3 آیت، اس میں یہ لکھا ہے پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو. کس کی راہ درست کرو؟ خداوند کی. وہاں پر یہوہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ خداوند کی راہ درست کرو. صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. یہوہ جو لفظ ہے وہ خدا کے لیے پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو خدا کے علاوہ اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. ملاکی 3 باب 1 آیت، دیکھو یہوہ خدا کہہ رہا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا
اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. یہوہ خدا کہہ رہا ہے. اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا. رب الافواج فرماتا ہے. لہٰذا جیسا کہ یوحنا استباغی اور خدا یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ یوحنا کی بابت یسایہ نبی نے لکھا ہے. اب جب ہم نے یسایہ نبی کا صحیفہ اور ملاکی نبی کا صحیفہ دیکھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو میں اپنے آنے سے پہلے, یہوہ خدا کہہ رہا ہے, راہ تیار کرنے والے کو بھیجوں گا. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں وہی راہ تیار کرنے والا ہوں. دوسرے لفظوں میں اگر یوحنا بپتسمہ راہ تیار کرنے والا ہے تو پھر خدا یسوع مسیح کون ہوئے؟ خداوند یعنی کہ یہوہ. خدا یسوع مسیح یہوہ ہیں پھر. اور چونکہ خدا یسوع مسیح یہوہ ہیں تو یہوہ تو خدا ہی ہو سکتا ہے صرف. تو یسوع مسیح یہوہ ہیں دوسرے لفظوں میں, اور وہ خدا ہیں. تو اس پیشن گوئی سے بھی خدا یسوع مسیح کی الوہیت جو ہے اس کے دراصل اس کی الوہیت ثابت ہوتی ہے اس پیشن گوئی سے بھی. مزید اس بات کے حق میں شہادت ہمیں کیسے ملتی ہے, کہاں سے ملتی ہے کہ یسوع مسیح ہی وہ شخص تھے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بعد جس نے آنا تھا, یا جس کی راہ جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا تیار کر رہا تھا. اس کے لیے اگر آپ اسی انجیل میں یوحنا کی انجیل پہلے باب کی اس کی 23 سے 30 آیات پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یوحنا اس بات کا اقرار کرتا نظر آتا ہے کہ یہوہ جس کی راہ تیار کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا وہ یسوع مسیح تھا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہتے ہوئے یسوع مسیح کے ازلی ہونے کا اقرار کیا کہ وہ مجھ سے پہلے تھا. آیات پڑھیں گے, لکھا ہے دوسرے دن اس نے یعنی کہ یوحنا استباغی نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یوحنا استباغی جو تھا 6 مہینے بڑا تھا خدا یسوع مسیح سے, لیکن یوحنا استباغی جو کہ نبی تھا ایک, وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے تھا. اور پھر جب یہوہ نے پرانے عہد نامے میں اپنی آمد کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے آنے سے پہلے میرا رسول آئے گا جو میری راہ تیار کرے گا, اور پھر میں اپنی ہیکل میں آؤں گا, ناگہان ہوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یوحنا استباغی جو ہیں وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح یہوہ ہیں, نہ صرف یہوہ ہیں وہ ازلی ہیں. اور یہ دونوں باتیں دراصل ان کے خدا ہونے کا ثبوت ہیں. تو یہ ایک پیشن گوئی ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہیں, ان کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے یہ پیشن گوئی. اس کے علاوہ بھائی میتھیو کوئی اور پیشن گوئی بھی ہے؟ جی بالکل. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر تیسری جو پیشن گوئی جس کو میں تیسری پیشن گوئی کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا اسے آپ کہہ سکتے ہیں خداوند کے آنے کی نشانیاں. مطلب کہ یہوہ کے آنے کی نشانیاں. متی کی انجیل 11واں باب اس کی 2 سے 5 آیات پڑھیں اگر تو وہاں پر یوحنا استباغی اپنے شاگردوں کو خدا یسوع مسیح کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جا کے اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اب ایک سیدھا سوال کیا گیا, اس کا سیدھا جواب دیا جا سکتا ہے ہاں یا نا میں. لیکن خدا یسوع مسیح نے پتہ کیا جواب دیا؟ لکھا ہے وہ کہتے ہیں 4 اور 5 آیت میں جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں, کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بات کا جواب عام الفاظ میں دیا جا سکتا تھا, ہاں نہ میں دیا جا سکتا تھا, تو اتنی گھما پھرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت؟ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی, اور وجہ آپ کو ملے گی یسایہ 35واں باب اس کی 4 سے 6 آیت. غور سے سنیے گا, یہاں پر لکھا ہے ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو, ڈرو مت, دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے. کون آتا ہے؟ خدا آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی, کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. تو دراصل خداوند یسوع مسیح جب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے اسے بتا دو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے اسے بتا دو, ان کو جا کر یوحنا استباغی کو بتا دو کہ یہوہ آ گیا. تو یہ بھی براہ راست خدا یسوع مسیح اپنی الوہیت کا اقرار کر رہے تھے. اور دراصل یہ جو پیشن گوئی ہے یسایہ 35 باب والی, اس پیشن گوئی کے مطابق خدا یسوع مسیح خدا ہیں.
تو یہ چند ایک پیشن گوئیاں ہیں کئی پیشن گوئیوں میں سے جو ان کی الوہیت کا ثبوت ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے گیسٹ کو سنا کہ انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح خدا ہیں، اور پہلا جو اس میں جو چیز تھی جس میں انہوں نے بیان کیا وہ تھی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں، جن سے ہم لوگ یہ سمجھے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح ہی وہ یاہوے ہے جس کا پرانے عہد نامے میں ذکر ہے، یسوع مسیح ہی وہ یاہوے ہے جس کی راہ بیابان میں یوحنا نے تیار کی، یسوع مسیح ہی وہ یاہوے ہے جس کے وسیلہ سے اندھوں نے آنکھیں پائی، لنگڑوں کی ٹانگیں درست ہوئیں، اور دوسرے معجزات ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ بھائی میتھیو، یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، کیا صرف پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں ہی کافی ہیں کہ اور بھی ہمیں کوئی سٹینڈرڈ یا چیزیں ملتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہیں؟ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اور کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ شہادتیں اور اعترافات کی بات کریں تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے دور میں دو گروپس تھے، ایک گروپ تھا ان کے حامیوں کا، ان کے پیروکاروں کا، دوسرا گروپ تھا ان کے مخالفین کا۔ اچھا، دونوں گروپس میں جو سب سے بڑا فرق تھا وہ یہ تھا کہ ایک ان سے نفرت کرتا تھا، ایک ان سے پیار کرتا تھا، ان کی پیروی کرتا تھا۔ لیکن ان دو بڑے ڈفرینسز کے باوجود یہ جو بات ان کو ان میں جو ہے وہ ڈفرینس پیدا کرتی ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے، اس بڑی بات کے باوجود ان دونوں گروپس میں ایک بات یکساں تھی، ایک بات پر دونوں وہ جو ہے وہ دونوں کو سمجھ آ رہی تھی، دونوں گروپس کو۔ وہ بات یہ تھی کہ خدا یسوع مسیح خدا ہونے کا دعوے دار ہے، خدا یسوع مسیح بارہا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شاگردوں کی بات کر لیں تو شاگردوں نے بھی شہادت دی کہ خدا یسوع مسیح خدا ہیں۔ کئی ایک اس میں ہم باتیں کر سکتے ہیں، بہت سارے شاگردوں کی جو ہے وہ شہادتیں اور اعترافات جو ہیں ان کو یہاں پر ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا سب سے پہلے، جس میں مجموعی طور پر سارے شاگرد موجود تھے اور انہوں نے سبوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 22 سے 33 آیات پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک واقعہ ملے گا۔ اب واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جب شاگردوں نے جھیل میں جا رہے تھے، کشتی پر سوار تھے وہ، تو خدا یسوع مسیح کو جب انہوں نے پانی پر چلتے دیکھا تو ڈر گئے، پہلے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ اب جب وہ ڈر گئے تو خدا یسوع مسیح نے فوراً ان سے کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں، ایگو ایمی، جس پر آگے ہم اپنے سوالات والا جو سیکشن ہے اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ اس پر گفتگو کریں گے کہ جو ایگو ایمی یا میں ہوں والا جو ٹائٹل ہے یہ ایک ڈیوائن ٹائٹل ہے دراصل۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں۔ اب خدا جب ان کو پتا چل گیا کہ خدا یسوع مسیح ہے تو پطرس نے جواب میں کہا کہ آئے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے یعنی کہ یسوع نے اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس کو کہا کہ میرے پاس آ، تو پطرس پانی پر چل کر خدا یسوع مسیح کے پاس گیا۔ اب ہوا کیا کہ پطرس تھوڑا سا جب پانی پہ چلا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ آئے خداوند مجھے بچا۔ خدا یسوع مسیح نے اس کی بے اعتقادی پر جو ہے اس کی مذمت کی اور پھر اس کو پانی سے نکالا، اس کو بچایا اور دونوں کشتی پہ چڑھ گئے پھر۔ اب جب دونوں کشتی پر چڑھ گئے تو ہوا بھی تھم گئی، اور 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا تو یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، شاگرد موجود تھے کشتی میں اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر کہا کہ یہ سجدہ کیا پہلے اور کہا کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب اس آیت میں جو سجدے کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے پروسکونیو، جو کہ احتراماً سجدے کے لیے نہیں بلکہ جو معبود کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ پروسکونیو۔ دوسرے نمبر پر اب دیکھیں شاگرد جو ہیں، شاگرد کٹر یہودی تھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اتنے کٹر یہودی تھے کہ پطرس رسول کو آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے سپاہی تو اس نے سپاہی کا کان اڑا دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا اس نے خنجر نکالا اور اس نے کان اڑا دیا۔ وہ ٹرینڈ قسم کا ایک جو ہے وہ
آزادی کی جنگ لڑنے والا شخص تھا اور وہ کٹر قسم کا ایک یہودی تھا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہودیوں کے نزدیک تو جو ہے یہودی خدا کے سوا کسی اور کو خدا کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے, وہ تو سمجھوتا ہی نہیں کرتے ایسی باتوں میں. کیا ایسی بات تھی کہ شاگردوں نے جو ہے وہ خدا نے یسوع مسیح کو نہ صرف سجدہ کیا اور وہ سجدہ پیش کیا جو صرف کسی معبود کو کیا جاتا ہے, بلکہ اسے خدا کا بیٹا بھی کہا. جی اور ایک اور بات, وہاں پر جو عبرانی زبان میں یہوے لفظ ہے نا خدا کے لیے, جی اس کا سیپٹوزنٹ یعنی کہ ہفتادی ترجمے میں اس کو کہا جاتا ہے کوریوس. نہ صرف انہوں نے سجدہ کیا بلکہ اسے کوریوس بھی کہا یعنی کہ یہوے, اور پھر اس کو خدا کا بیٹا بھی کہا. اور یہ تینوں باتیں جو ہیں اصل میں ان تینوں باتوں کے ذریعے وہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اقرار کر رہے تھے. اچھا بھائی میتھیو, یہاں پہ ہمیں سمجھ آئی کہ انہوں نے سجدہ کیا, لیکن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہودی جو تھے اپنی تعلیمات سے, جو مذہبی تعلیمات سے ان سے بہت واقف ہوتے تھے, کیا ان کے پاس کوئی ایسی بیس تھی کہ انہوں نے وہ سجدہ کیا اور وہ عزت جو یہوے خدا کو دی جاتی تھی یسوع مسیح کو دی؟ جی بالکل, آپ کا سوال بہت واجب ہے. دیکھیے اتنے کٹر قسم کے وہ یہودی تھے, وہ تو ایسی بات میں سمجھوتا ہی نہیں کر سکتے, خاص طور پہ انسانی جسم میں کسی کو وہ خدا کہیں, خصوصی طور پہ یہوے کہیں. جی یہوے جس کا یونانی ترجمہ سیپٹوزنٹ یا ہفتادی ترجمے میں کوریوس کیا گیا ہے. خدا یسوع مسیح کو نہ صرف انہوں نے کوریوس کہا بلکہ خدا یسوع مسیح کو سجدہ بھی کیا, اور وہ سجدہ کیا جو کسی معبود کو, احتراماً سجدہ نہیں, جو معبود کو پیش کیا جاتا ہے, جس کے لیے پروسکونیو یونانی زبان کا لفظ ہے. اور تیسرے نمبر پر انہوں نے خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بھی کہا, اور ان تینوں باتوں سے خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اقرار کیا انہوں نے. اور سوال آپ کا بالکل واجب ہے کہ اتنے کٹر قسم کے جو یہودی ہیں وہ کس طرح اس طرح کیسے جو ہے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی ایک انسان کو سجدہ کرے, ایک انسان کو, اگر وہ محض صرف انسان ہی ہے. اس کی وجہ اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ملتی ہے. اگر آپ ایوب 9واں باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے. خدا یہوے خدا کے بارے میں, وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندروں کی لہروں پر چلتا ہے. یہ یہوے کے بارے میں لکھا ہے, اور خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ کام کر کے دکھا دیا تھا. دوسری ریزن, زبور 107 اس کی اگر آپ 25 سے 30 آیات پڑھ لیں تو لکھا ہے کہ, آخری آیت میں پڑھوں گا, وہاں پر لکھا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ دونوں کام ان کو کر کے دکھائے تھے, اور چونکہ وہ اپنے جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے واقف تھے شاگرد, ان کو پتا تھا کہ پرانے عہد نامے میں یہ سب کچھ جو لکھا ہے یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. اس لیے جب خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ کر کے دکھایا تو فوراً کلک ہوا ان کے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ وہی شخصیت ہے جس کا پرانے عہد نامے میں ذکر ہے. اگر یہ وہ والے کام کر رہے تو یہ وہی ہے. اس لیے انہوں نے فوراً اسے سجدہ کیا, اور سجدہ وہ پیش کیا جو معبود کو کیا جاتا ہے. پھر اس کو یہوے بھی کہتے رہے, کوریوس کہہ کر. پھر اس کے علاوہ اس کو خدا کا بیٹا بھی کہا. خدا کا بیٹا مطلب خود خدا. ہاں, تو دراصل خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اور اس کی جو ڈیوائن سنشپ ہے, جو اس کی الہی ابنیت ہے, اس کا بھی اقرار کیا. تو یہ شاگردوں کا جو ہے یہ ان کا اعتراف تھا, ان کی شہادت تھی. اور کشتی میں اس وقت تمام شاگرد یسوع مسیح کے موجود تھے. اور دیکھیں اگر خدا یسوع مسیح مسلمان نبی ہوتے محض جیسا کہ مسلمان لوگ حضرات دعویٰ کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً ان کی جو ہے وہ مذمت کرتے, ان کو کہتے یار کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو آپ کو پتہ نہیں میں تو ایک مسلمان نبی ہوں, خبردار جو اس طرح کی بات کہی. تو یہوے تو صرف ایک ہی, اور سجدہ کے لائق صرف وہی. آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں جب سجدہ یہ ہونا عرف کہتا ہے کہ میں نے اس کو سجدہ پیش کرنے کی کوشش کی فرشتے کو, اس نے مجھے فوراً منع کیا. تو اسی طرح سے خدا ہی ہے جس کے جو اس طرح کے سجدے کو, جو معبودوں کو سجدہ پیش کیا جاتا ہے, وہ قبول کرے. اچھا, یہ بات تھی رسولوں کی جس میں مجموعی طور پر شاگردوں نے جو ہے وہ اقرار کیا خدا یسوع مسیح کے خدا ہونے کا, ان کی الوہیت کا. اس کے علاوہ اگر آپ پطرس رسول کے بارے میں دیکھیں تو خصوصی طور پہ متی کی انجیل 16واں باب اس کی 13 سے 19 آیات, تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں, لکھا کہ انہوں نے کہا کہ بعض تجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں, بعض ایلیا کہتے ہیں, بعض یرمیا کہتے ہیں, بعض نبیوں میں سے کوئی نبی کہتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. اور
شمعون پطرس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، اب ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پطرس رسول نے خدا یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کا جب اقرار کیا تو اس نے دراصل یہ کہا کہ تو خدا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن خدا ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ خدا ہے، تو اگر ابن خدا ہونے سے مراد ان کا خدا ہونا نہیں تو پھر کیا؟ شیر کے بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ شیر کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس میں وہ تمام صفات ہیں جو اس کے باپ میں ہیں۔ ہاں، جس طرح اس کا باپ شکار کرتا ہے، جس طرح اس کا باپ غراتا ہے، جس طرح اس کے باپ کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے بچے کا بھی ہوتا ہے۔ تو شیر اپنے باپ میں موجود جو اس کو صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں، جو اس کے باپ میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھی شیر ہی کہا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ جو کچھ باپ کرتا ہے میں بھی اسی طرح سے وہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے انہوں نے لسٹ بھی بتائی کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے بیٹا بھی زندہ کرتا ہے۔ اس کو ہم اپنے Q&A والے سیشن میں مزید اس پر دیکھیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں سے پوچھا تو پطرس رسول نے اس بات کا اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یعنی کہ تو خدا ہے۔ یہ ان کی الوہیت کی شہادت دے رہا تھا پطرس رسول، ان کی الوہیت کا اقرار کر رہا تھا، اعتراف کر رہا تھا۔ اب بجائے اس کے اگر خدا یسوع مسیح مسلمان نبی ہوتے تو فوراً اس کی مذمت کرتے کہ تجھے یہ کس نے بات بتا دی، خبردار جو نے ایسی بات کی دوبارہ، یا تو کفر باق رہا ہے۔ نہیں کہا انہوں نے ایسا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ آگے سے لکھا ہے تو مبارک ہے، وہ اسے مبارک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہا کہ تو مبارک ہے شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح کے باپ نے پطرس پر بیان کی یہ بات، اور جو شخص اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ خدا یسوع مسیح کے مطابق مبارک ہے۔ تو یہ بھی رسولوں کا جو شاگردوں کا جو اقرار تھے یا اعترافات یا شہادتیں تھیں، ان میں سے ایک شہادت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ توما رسول کے بارے میں پڑھیں تو یوحنا کی انجیل 20واں باب 24 سے 31 آیات میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ جب پہلی دفعہ ظاہر ہوئے تو وہ ایک بالا خانہ میں جمع تھے اور توما رسول ان کے ہاں موجود نہیں تھا۔ جب خدا یسوع مسیح ان سے مل کے چلے گئے تو بعد میں توما رسول جب ان کے درمیان آیا تو باقی لوگوں نے اسے بتایا کہ بھئی خدا یسوع مسیح ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو نہیں ماننا، میں تو تب تک نہیں مان لاؤں گا جب تک اس کی زخموں میں اپنے ہاتھ انگلیاں ڈال کر نہ دے گا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دن بعد خدا یسوع مسیح دوبارہ آئے، اور جب دوبارہ آئے تو اس وقت توما رسول وہیں پر موجود تھا۔ اور آگے کی بات ہم بائبل میں سے پڑھیں گے، آیات 27 سے 31۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ کیا کہا جواب میں؟ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کو دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب پھر سے وہی بات کہ اگر خداوند یسوع مسیح ایک مسلمان نبی تھے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ فوراً توما رسول کی جو ہے مذمت کرتے، اس کی تصحیح کرتے اور اسے بتاتے کہ یہ غلط سوچ رہے ہو جو بھی سوچ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ صحیح۔ بلکہ وہ تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تو دیکھ کر ایمان لائے ہو، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر باب کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے باتیں یہ لکھی گئی ہیں تاکہ تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ تو یہ رسولوں کے شاگردوں کے اعترافات ہیں، ان کی شہادتیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں اناجیل اربع میں جہاں پر
شاگرد جو ہے مسلسل اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 1 سے 14 آیات پڑھیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں بڑی تفصیل سے یوحنا رسول نے اقرار کیا, ان کے ازلی ہونے کا اقرار کیا ہے, اور یہ بھی اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ خدا کے باپ کے ساتھ ازل سے ہے. لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, یعنی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام تھا اور خدا تھا, اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہ جو کلام ہے یہ بھی خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں, یعنی کہ اس کو کریٹر بتایا جا رہا ہے, اس کے وسیلہ سے سب چیزیں وجود میں آئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اب آگے لکھا ہوا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا, اسی کلام کے بارے میں, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہاں پر یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کے ازلی ہونے کا اور ان کے جو ہے وہ خالق ہونے کا اقرار کر رہے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ازلی خالق ہے اسی نے جسم لیا, یہی مجسم ہوا اور انسانوں کے درمیان رہا. تو یہ شاگردوں کا اقرار ہے, شاگردوں کے اعترافات ہیں, ان کی شہادتیں ہیں. انہوں نے اس ایمان کی خاطر ہی دیکھیں سوائے ایک شاگرد کے سب شاگردوں نے جام شہادت نوش کیا, رسولوں نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ دراصل ایمان تھا ان کا, اور اسی ایمان کا انہوں نے بارہا اقرار بھی کیا اور اس کی تبلیغ بھی کرتے رہے. اچھا بھائی میتھیو, آپ نے جیسا تھوڑی دیر پہلے بتایا نہ صرف ان کے حامی بلکہ ان کے مخالفین بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ یسوع خدا ہے. تو کیا بائبل میں ہمیں یہ بھی ریفرنسز ملتے ہیں جہاں پہ ان کے مخالفین نے اس بات کا اقرار کیا ہو کہ یسوع مسیح خدا ہے؟ اچھا بھائی سیموئل, آپ نے جو بات پوچھی کہ یہودیوں نے بھی کیا اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح خدا ہے, دیکھیں جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہودی جو ہیں, جو دونوں گروپس تھے, خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کا اور دوسرا یہودیوں کا, دونوں میں ایک بات کامن تھی. وہ کامن بات یہ تھی کہ دونوں گروپس اس بات کو پہچان رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح بارہا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اپنی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب شاگردوں میں اور یہودیوں میں فرق یہ تھا کہ شاگرد تو اس بات پر ایمان لے آتے تھے, خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو یہوہ کہتے تھے, لیکن دوسری جانب جو ہے یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ یسوع مسیح کو مارنے پر تل پڑتے تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں. اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل پڑھیں اور اس کا 5واں باب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک واقعہ ملے گا. یہ واقعہ اس شخص کا ہے جو 38 برس سے بیمار ہوتا ہے, اور جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, اور وہاں پر خدا یسوع مسیح اسے جو ہے وہ شفا دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح خیر اسے دیکھتے ہیں اور اسے بات چیت کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں, اور وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں تو بیت حسدہ کے جو پانی ہے اس کے ہلنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں. فرشتہ جب آسمان سے آتا ہے اس کو پانی کو ہلاتا ہے, جو اس پانی میں چھلانگ مار دے وہ شفا پا جاتا ہے. تو میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پانی ہلتا ہے تو میرے جانے سے پہلے ہی کوئی اور اس میں چھلانگ مار دیتا ہے, اور میرے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں میرے پاس جو مجھے وہاں پر لے کر جا سکے. تو 38 برس سے وہ وہاں بیمار پڑا ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح سے شفا دیتے ہیں, اور شفا دینے کے بعد وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ایسا یسوع مسیح سے کیوں کہتے ہیں؟ سوال بالکل ٹھیک ہے کہ خدا یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. مطلب کہ ایک بندہ جو ہے اتنی 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا, اب اگر اسے شفائی دے دی ہے تو اسے کہتے کہ جاؤ اور اپنے گھر آرام کرو. اسے کہنے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, تو یہ کوئی شغل تو نہیں تھا نا. اس کے پیچھے اس کا مطلب کوئی اہم بات تھی. کوئی اہم بات تھی. دراصل ہوا یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, تو واقعی اپنی چارپائی اٹھا کے ادھر چلنا پھرنا شروع ہو گیا. اب یہودیوں نے, فقیہوں فریسیوں نے جب یہ بات دیکھی, اس شخص کو دیکھا تو اسے کہا بھائی تجھے پتہ نہیں آج سبت ہے, تو سبت کے دن کام کر رہا ہے, اپنی چارپائی اٹھا کے ادھر سیر کر رہا ہے. اس شخص نے پھر کہا کہ بھئی جس نے مجھے چنگا کیا ہے, جس نے مجھے شفا دیا, اسی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اب وہ اسے کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ بتا ہمیں کہاں پر ہے,
اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جب دوبارہ تجھے وہ بندہ نظر آئے تو ہمیں ضرور بتانا تاکہ ہم اسے پھر پوچھیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اچھا, خدا یسوع مسیح اسے نظر آ جاتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ مل کر کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا. اور پھر وہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے فقیہوں فریسیوں کو, یہودیوں کو بتاتا ہے کہ بھی وہ بندہ مجھے مل گیا, یہ ہے وہ بندہ. اب جب وہ بتاتا ہے تو فقیہ فریسی اسے جا کر کہتے ہیں خدا یسوع مسیح سے کہ بھئی تجھے نہیں پتا کہ آج سبت کا دن ہے اور سبت کے دن تو نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر آگے سے لکھا ہے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اچھا, اب خدا یسوع مسیح نے جب ایسا کہا تو آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے. کیوں؟ کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر خدا نے یسوع مسیح مسلمان نبی تھے اور محض انسان تھے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح خدا ہے تو ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ انسان نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بیک وقت خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے اور اسے ہائپوسٹیٹک یونین کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ 50% خدا ہے اور 50% انسان ہے, کھچڑی پکی ہوئی ہے اور وہ 50-50 مل کے 100% بنتا ہے. وہ 100% خدا ہے, کامل خدا ہے اور 100% انسان ہے, یعنی کہ کامل انسان ہے. حتیٰ کہ جو یسایہ نبی کی پیشن گوئی ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اس میں بھی خدا یسوع مسیح کی ہائپوسٹیٹک یونین کا تذکرہ ہے اس پیشن گوئی میں, جہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یہ بات اس بات کی طرف, اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کامل انسان ہوں گے اور اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ بات اس بات کی طرف اشارہ, اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دراصل وہ جو لڑکا ہوگا وہ مجسم خدا ہوگا, جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کر کے ہیں. اب اگر خدا یسوع مسیح محض انسان ہوتے تو خدا یسوع اور مسلمان نبی ہوتے خاص طور پہ, تو فوراً ان کو کہتے ہو بھائی یار کس چکر میں پڑ گیا, مجھے خواہ مخواہ میرے پر جھوٹے الزام تو نہ لگاؤ, غلط الزام تو نہ مجھ پہ لگاؤ, میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, میرا تو ارادہ ہی اور تھا. لیکن خدا یسوع مسیح نے ان سے آگے سے پتہ کیا کہا, میں بجائے اس کے کہ ان کی کریکشن کرتے بلکہ انہوں نے اپنے دعوے کو مزید ایکسپلین کیا. اب ایکسپلین کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. آپ کو پتہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ تھی, بہت بڑی سٹیٹمنٹ. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ باپ کرتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. کوئی نبی کہہ کر دکھائے ہاں یا کوئی بھی انسان کہہ کر دکھائے ہاں کہ بھئی جو کام خدا کر سکتا ہے میں بھی وہ کام اسی طرح کر سکتا ہوں جس طرح وہ کرتا ہے. نبی تو یہ کہتے ہیں کہ جو حکم مجھے خدا دیتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں, یا جو پیغام دیتا ہے میں وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. بالکل. تو اس طرح کی بات کسی نے بھی نہیں کی کہ بھئی جو کام جس طرح سے خدا کرتا ہے میں بھی وہ کام اسی طرح سے کرتا ہوں, اور خاص پھر اپنے آپ کو بیٹا کہہ کر کہہ رہے ہیں وہ کہ جس طرح باپ وہ والے کام کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی وہ والے کام کرتا ہے اور باپ کی طرح ہی وہ کرتا ہے. اچھا, صرف اتنا ہی نہیں, اگر آپ اسی باپ کی 28ویں آیت تک پڑھیں تو خدا یسوع مسیح مسلسل اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جن 19ویں آیت جو ہم نے ابھی پڑھی 18-19 آیت, 19 آیت سے ہم 28ویں آیت تک پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں جن کاموں کو باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے, مطلب سیم پاور, ہاں سیم پاور سیم اتھارٹی کے ساتھ کرتا ہے. اچھا, اب آگے خدا یسوع مسیح ان کاموں کی لسٹ لگاتے ہیں, ان کاموں کو ایکسپلین کرتے ہیں, ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو باپ کرتا ہے اور بیٹا بھی اسی طرح سے انہیں کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. مطلب کہ جس طرح باپ کے پاس زندگی بخشنے کا اختیار ہے اسی طرح بیٹے کے پاس بھی زندگی بخشنے کا اختیار ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح اس طرح, جس طرح باپ اسی طرح بیٹا. تو یہ الہی دعویٰ ہے, بجائے اس کے کہ اگر وہ خدا نہ ہوتے, ابن خدا یا خدا نہ ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً تردید کرتے اور اپنے ڈیفینس میں بات کرتے, ان کو کہتے ہیں آپ کو غلط سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ اپنی بات کو مزید ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. عدالت کا کام کس کے پاس ہے؟ کبھی کسی نبی نے کہا ہو کہ میں عدالت کرتا ہوں آپ کی؟
عدالت کا کام تو صرف خدا کے پاس ہے، خدا ہی فائنل جج ہے اور اسی نے عدالت کا کام کرنا ہے. اور خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. پھر تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. بالکل. اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ویسی ہی عزت چاہتا ہوں جیسی لوگ باپ کی عزت کرتے ہیں. اچھا، اب باپ کی جو لوگ عزت کرتے ہیں، مسلمان بھی اس کو خدا مانتے ہیں باپ کو، اگر تو دیکھیں اس میں اس کی عبادت کرنا، اس کی عزت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی الوہیت کو مانا جائے. خداوند یسوع مسیح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح باپ کی عزت کی جاتی ہے میری بھی ویسی عزت کرو. دوسرے لفظوں میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. تو پھر بھی یہ کہنا کہ وہ ان دعووں کے ذریعے خدا ہونے کا جو ہے وہ اقرار نہیں کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک معقول جو ہے وہ سوچ ہے یا معقول بات ہے. اس طرح کی بات کرنا ہی جو ہے وہ معقول نہیں لگتی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. اب یہ آپ کو چھوٹی بات لگتی ہے کوئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں پہ وہ بات کہ جیسے باپ زندگی رکھتا ہے بیٹا بھی زندگی، مطلب وہی سیم پاور، وہی سیم اتھارٹی، وہی سیم اختیار دونوں کے پاس ہے. بالکل یہی بات ہے. زندگی رکھنے والا یا زندگی کا بانی صرف اور صرف خدا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہی زندگی دے سکتے ہیں جیسے باپ زندگی دے سکتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے باپ خدا ہے وہ بھی ویسے ہی خدا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مزید اپنے آپ کو وہ خدا باپ کے برابر بنا رہے ہیں، یہ والی باتیں کہہ کر اپنے الہی دعوے کر کے. پھر اس کے بعد 28ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں وہ بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں ان میں زندہ کرنے کی قوت ہے، اور ایسی قدرت کی حامل خدا کی کے سوا کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی. تو خدا یسوع مسیح یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ یہودیوں کی مذمت کرتے، ان کی کریکشن کرتے، ان کی تصحیح کرتے، انہوں نے کچھ نہیں ایسا کیا، بلکہ انہوں نے اپنے دعوے کو مزید ڈیفینڈ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ باپ کرتا ہے وہ سب کچھ میں بھی کر سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے آگے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ باپ کیا کچھ کر سکتا ہے اور میں بھی بالکل اسی طرح ان کاموں کو کر سکتا ہوں جس طرح باپ کر سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ویسی ہی عزت چاہیے جیسی باپ کو عزت دی جاتی ہے، یعنی کہ باپ کی عبادت کی جاتی ہے، اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری بھی عبادت کی جائے. جس طرح باپ کو مانا جاتا ہے، خدا مانا جاتا ہے، اسی طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی خدا مانا جائے. اسی میں خدا کی عزت ہے. تو خدا یسوع مسیح بارہا یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں خدا ہونے کا. اور یہی بات ہے کہ یہودی فوراً ان کو سنسار کرنے کی کوشش کرتے تھے یا ان کو مارنے کی، جان سے مارنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ خدا یسوع مسیح اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کے مخالفین جو ہیں خدا یسوع مسیح کے، وہ صاف دعووں کو بڑے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور واضح الفاظ میں ان کو خدا یسوع مسیح نے بتایا اور ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. گو کہ وہ الزام کی صورت میں کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ان کی تردید نہیں کی، بلکہ ان کے دعوے کو اور ایلیبوریٹ کیا اور ایکسپلین کیا کہ ہاں یہ بات جو تم میرے حق میں کہہ رہے ہو یہ درست ہے. ہاں جی، ہاں جی. اگر وہ نہ ہوتے تو ان کو چاہیے تھا تردید کرتے، انکار کر دیتے، بالکل، یا ٹال مٹول کر دیتے، گول مول کر دیتے. جی بالکل، انہوں نے ایکسپلین کیا اور بات کو اسٹرینتھن کیا انہوں نے. اچھا، اسی کے علاوہ اگر آپ اور بھی ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھیں، جب خدا یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، ان کو گرفتار کر کے سردار کاہن کے سامنے پیش کیا گیا. سردار کاہن نے ان سے پوچھا کہ جو خدا یسوع مسیح سے کہ جو آپ پہ باتیں، جو الزامات آپ پہ لگائے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ تو لکھا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے حق میں کچھ نہ کہا. اچھا، چنانچہ سردار کاہن نے جب دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں بول رہے تو اس نے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. زندہ خدا کی قسم دی کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، تو نے خود کہہ دیا ہے. بلکہ اب یہاں پر انکار کرنے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے سے؟ تو نے خود کہہ دیا، خود کہہ دیا. اگلی بات سنیں، وہ کہتے ہیں بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد
تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی۔ متی کی انجیل 26واں باب 63 اور 64 نمبر آئے۔ تو یہاں پر سردار کاہن کو بھی فوراً سمجھ لگی تھی کہ خدا یسوع مسیح اپنے الہی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کو بالکل وہ برداشت نہ اس بات کو کر سکا، اور یہاں تک کہ اس نے جو اپنا مذہبی جو لباس تھا، جو اس کا ان کا مقدس چوگا تھا اس کا، وہ اس نے پھاڑ دیا۔ تو نہ صرف خدا یسوع مسیح کے شاگرد، ان کے حامی، ان کے پیروکار، بلکہ ان کے مخالفین بھی اس بات کو پہچان رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح اپنی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ شاگرد ان کی پیروی کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور خدا کہتے تھے اور ابن خدا کہتے تھے، جبکہ یہی باتیں، انہی باتوں کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہودی جو ہیں ان کو مارنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ لوکا کی انجیل 4 باب 41 آیت پڑھیں، متی کی انجیل 8واں باب 28 اور 29 نمبر آیت پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ اس کو خدا کا بیٹا بھی کہتی تھیں بدروہیں، اور جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ پھر اسی طرح سے لکھا ہے کہ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ بدروہیں بھی اس بات کا اقرار کرتی تھیں، وہ تھر تھراتی کانپتی تھیں، اور خوف کی وجہ سے وہ اقرار کرتی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مرکز کی انجیل 1 باب 11ویں آیت پڑھیں تو خدا یسوع مسیح کو خدا باپ نے بھی اپنا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے یوحنا اصطباغی نے بھی خدا یسوع مسیح کے خدا ہونے کا اقرار کیا، ان کی الوہیت کا اقرار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو میرے بعد آتا ہے، میرے بعد آنے والا جو ہے مجھ سے بھی پہلے ہے۔ اگرچہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، یوحنا اصطباغی ٹیکنیکلی تو 6 مہینے بڑے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے ہے۔ تو یہ الوہیت کو خدا یسوع مسیح یہ الوہیت کا اقرار تھا۔ اسی طرح سے لازر کی بہن مارتھا نے اقرار کیا اور کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اور آپ اگر اس کو سیاق میں پڑھیں گے تو خدا یسوع مسیح دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت اور زندگی یعنی کہ پرانے عہد نامے میں خدا اس بات کا دعوے دار ہے کہ زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا وہی ہے، اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ مارتھا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس بات پر ایمان رکھتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ ہاں اے خدا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب 23 سے 27 آیات۔ اب خدا یسوع مسیح اگر صرف ایک نبی ہوتے، صرف نبی ہوتے تو اچھا، ایک اور بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی نہیں تھے، خدا یسوع مسیح کے ڈیفرنٹ آفیسز تھے، ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح کے آگے ڈیفرنٹ آفیسز تھے، وہ کاہن، سردار کاہن بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، اور وہ ابن خدا بھی تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے اگر وہ محض ایک مسلمان نبی ہوتے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ فوراً مارتھا کی کریکشن کرتے، لیکن نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود اس سے کہا کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے اس بات پہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ صوبہ دار نے اقرار کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، مرکز کی انجیل 15واں باب 39ویں آیت۔ لہٰذا نہ صرف خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں نے بلکہ ان کے مخالفین نے اور دیگر لوگوں نے بھی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات کا اقرار بھی کیا کہ خدا یسوع مسیح الوہیت کے دعوے کر رہے ہیں، اپنی الوہیت کے، وہ خدا ہونے کے دعوے دار ہیں۔